تمہارے دشمن تم سے دشمنی رکھنے والے، تمہیں نیچا دکھانے والے، تمہیں کمزور کرنے والے، تم سے حسد کرنے والے کبھی نہ کبھی تم سے 5 چیزیں ضرور پوچھیں گے۔ اگر تم سے یہ 5 یا ان 5 میں سے کوئی ایک بھی چیز پوچھے تو سمجھ جانا کہ وہ حسد میں آ کر تم سے پوچھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ محترم ناظرین، آج کا زمانہ جدید ضرور ہو چکا ہے، دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، مگر ایک حقیقت آج بھی ویسی ہی ہے جیسی کل تھی۔ لوگوں کے دل نہیں بدلے، سوچیں نہیں بدلے، اور حسد آج بھی ویسے ہی زندہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو اندر سے ہلا کر رکھ دے گا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے دشمن، آپ سے جلنے والے، آپ سے حسد کرنے والے آپ پر کبھی سیدھا وار نہیں کرتے۔ وہ سامنے آ کر لڑتے نہیں، وہ کھل کر مخالفت نہیں کرتے، بلکہ وہ ایک خاموش طریقہ استعمال کرتے ہیں، ایسا طریقہ جو آپ کو آہستہ آہستہ کمزور کر دیتا ہے، آپ کے اعتماد کو ہلا دیتا ہے اور آپ کو خود اپنی نظر میں گرا دیتا ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، جی ہاں، یاد رکھیے، تم سے حسد کرنے والے تم سے 5 چیزیں ضرور پوچھیں گے۔ اگر کبھی تم سے وہ ان 5 میں سے کوئی ایک بھی بات پوچھے تو فوراً سمجھ جانا کہ وہ تم سے حسد میں آ کر پوچھ رہے ہیں، نہ کہ تمہاری بھلائی کے لیے۔ یہ سوال عام نہیں ہوتے، یہ وہ جال ہوتے ہیں جن میں تمہیں پھنسایا جاتا ہے، تمہیں ایسا محسوس کروایا جاتا ہے جیسے کوئی تمہاری فکر کر رہا ہو، تمہاری زندگی میں دلچسپی لے رہا ہو، مگر حقیقت میں وہ تمہیں اندر سے توڑ رہا ہوتا ہے۔ سوچو، کبھی کسی کی ایک بات سن کر تم اچانک خاموش ہو گئے ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کے سوال نے تمہیں اپنے ہی فیصلے پر شک میں ڈال دیا ہو؟ کبھی تم نے خود سے پوچھا ہو کہ کیا میں واقعی ٹھیک کر رہا ہوں، یا کہ کیا میں واقعی اس قابل ہوں؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب کھیل شروع ہوتا ہے۔ وہ تم سے چند مخصوص انداز میں بات کریں گے اور تم جواب دیتے دیتے اپنے ہی الفاظ میں الجھ جاؤ گے۔ تم اپنے آپ کو جسٹیفائی کرو گے، ایکسپلین کرو گے، اور آخر میں تمہیں خود ہی لگے گا کہ شاید تم غلط ہو۔ تم کنفیوز ہو جاؤ گے، تم گلٹی فیل کرو گے، تم خود کو کمتر سمجھنے لگو گے، اور یہی وہ چیز ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، ہر سوال خلوص سے نہیں پوچھا جاتا، ہر بات کے پیچھے نیت صاف نہیں ہوتی۔ اگر تمہیں کبھی محسوس ہو کہ کسی کی بات تمہاری خوشی چھین رہی ہے، تمہارے اعتماد کو ہلا رہی ہے، تو رک جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، کیونکہ تم سے حسد کرنے والے ہمیشہ ایک ہی کھیل کھیلتے ہیں۔ وہ سوالوں کے ذریعے تمہیں اندر سے کمزور کرتے ہیں۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، تم ہر بات کا جواب دو گے یا اپنے سکون، اپنی خوشی اور اپنے اعتماد کی حفاظت کرو گے۔ حاسدین تم سے ہمیشہ 5 چیزیں ضرور پوچھیں گے۔ پہلی چیز یہ ہے، وہ سوال ہے جو بظاہر بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اس کے اندر چھپی نیت اکثر بہت گہری ہوتی ہے۔ ذرا تصور کرو، تم نے اپنی محنت سے کچھ حاصل کیا، کوئی نئی چیز خریدی، کوئی کامیابی حاصل کی، یا خود کو کچھ اچھا دیا، دل خوش ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے، اور تم اپنے اس لمحے کو انجوائے کر رہے ہو۔ اچانک کوئی آتا ہے، مسکراتا ہے اور ایک جملہ بولتا ہے، ایسا جملہ جو سننے میں تو عام لگتا ہے، مگر اس کے بعد تمہارا دل عجیب سا ہو جاتا ہے۔ تم رک جاتے ہو، سوچنے لگتے ہو کہ یہ میں نے کیسے کر لیا؟ کیا مجھے یہ کرنا چاہیے تھا؟ کیا میں واقعی اس قابل ہوں؟ اور پھر تم بولنا شروع کرتے ہو، وضاحت دینا، حساب دینا، اپنی خوشی کو جسٹیفائی کرنا۔ تم وہ سب بتانے لگتے ہو جو تمہارا ذاتی معاملہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک سوال نے تمہیں دفاعی پوزیشن میں لا کھڑا کیا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں کھیل شروع ہوتا ہے۔ حسد کرنے والا انسان تمہاری خوشی برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ تمہیں خوش دیکھ کر خود کو پیچھے محسوس کرتا ہے، مگر وہ یہ بات کھل کر نہیں کہتا۔ وہ تمہیں برا بھلا نہیں کہتا، بلکہ وہ ایک ایسا سوال کرتا ہے جو تمہیں خود اپنے آپ پر شک کروانے لگتا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا؟ وہ تمہیں مبارکباد نہیں دیتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ تم ڈیزرو کرتے ہو، بلکہ وہ سیدھا وہاں ہاتھ ڈالتا ہے جہاں تم کمزور ہو سکتے ہو، اور تم انجانے میں اپنی ہی خوشی کو چھوٹا کرنے لگتے ہو۔ ارے کچھ خاص نہیں،
بس ایسے ہی لے لیا، اتنی بھی مہنگی نہیں تھی۔ یہ سب جملے تمہارے نہیں ہوتے، یہ اس سوال کا اثر ہوتا ہے۔ اگر تم سے کبھی کوئی اس انداز میں بات کرے، تمہاری خوشی کے لمحے میں تمہیں وضاحت دینے پر مجبور کرے، تو رک جانا۔ خود سے ایک سوال پوچھو، کیا یہ واقعی میری خوشی میں خوش ہے یا مجھے چھوٹا محسوس کروانا چاہتا ہے؟ یاد رکھو، تمہاری محنت تمہاری ہے، تمہاری خوشی تمہاری ہے، تمہیں کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم سے یہ سوال یا اس جیسی کوئی بات پوچھی جائے تو سمجھ جانا، یہ صرف بات نہیں ہے، یہ حسد کی ایک خاموش شکل ہے۔ دوسری چیز، اور یہ وہ جملہ ہے جو سننے میں فکر مند لگتا ہے مگر اندر سے آپ کو ہلا دیتا ہے۔ ذرا وہ لمحہ یاد کرو جب تم کسی نئے راستے کے ساتھ کھڑے تھے، کوئی نیا قدم اٹھانے والے تھے، کوئی فیصلہ کیا تھا جس پر تمہیں فخر تھا، دل میں جوش تھا، آنکھوں میں چمک تھی اور تم آگے بڑھنے کے لیے تیار تھے۔ پھر کوئی آیا، نرم لہجے میں ہلکی سی سنجیدگی کے ساتھ، اور ایک جملہ کہا۔ اچانک تم رک گئے، دل میں ایک عجیب سا کھٹکا پیدا ہوا۔ کیا واقعی میں صحیح کر رہا ہوں؟ کہیں میں غلطی تو نہیں کر رہا ہوں؟ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں تمہاری رفتار ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ جملہ بظاہر مشورہ لگتا ہے مگر حقیقت میں یہ تمہارے اندر شک کا بیج ڈال دیتا ہے، وہ بیج جو اگر بڑھ جائے تو تمہارے حوصلے کو کھا جاتا ہے۔ سوچو ذرا، اگر کوئی واقعی تمہارا خیر خواہ ہو تو وہ تم سے تمہارا پلان پوچھے گا، تمہاری مدد کرے گا، تمہیں سپورٹ کرے گا، مگر یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تمہیں روکا جا رہا ہے، بغیر وجہ کے، بغیر سمجھے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو تمہیں آگے بڑھتے دیکھ کر بے چین ہو جاتے ہیں۔ تمہاری ہمت انہیں اپنی کمزوری یاد دلاتی ہے، تمہاری کوشش انہیں اپنی ناکامیوں کا آئینہ دکھاتی ہے، اور پھر وہ ایک جملہ بولتے ہیں، ایسا جملہ جو تمہیں اندر سے ہلا دے۔ تم خود کو سمجھانے لگتے ہو، شاید ابھی وقت ٹھیک نہیں، شاید مجھے رک جانا چاہیے، شاید میں تیار نہیں ہوں۔ یہ شاید تمہارے نہیں ہوتے، یہ اس ایک جملے کا اثر ہوتے ہیں۔ اگر تم سے کبھی کوئی اس طرح کی بات کرے، تمہیں یقین کو ہلانے کی کوشش کرے، تمہارے قدم روکنے کی کوشش کرے، تو فوراً خود کو سنبھالو۔ اپنے دل سے پوچھو، کیا میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر کسی اور کی آواز کو اپنے اندر جگہ مت دو۔ یاد رکھو، ہر فکر کے پیچھے خلوص نہیں ہوتا۔ اگر کوئی تمہیں بار بار شک میں ڈالے، تمہاری ہمت کو کم کرے، تو سمجھ جاؤ یہ تمہاری بھلائی نہیں چاہتا، یہ صرف تمہیں وہی روکنا چاہتا ہے جہاں وہ خود کھڑا ہے۔ تیسری چیز، اور یہ وہ سوال ہے جو بظاہر معصوم لگتا ہے لیکن اس کے اندر چھپی ہوئی نیت تمہیں اندر سے توڑ دیتی ہے۔ تصور کرو، تم نے خود میں کچھ تبدیلیاں لائی ہیں، تم نے اپنی سوچ کو بلند کیا، اپنے آپ کو بہتر بنایا، شاید اپنے انداز میں نکھار آیا، تم اب زیادہ پر اعتماد ہو، اپنے فیصلوں پر مضبوط یقین رکھتے ہو اور زندگی کو اپنے انداز میں جینے لگے ہو۔ پھر کوئی تمہارے قریب آتا ہے مسکرا کر اور ایک جملہ کہتا ہے، تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ اچانک تم رک جاتے ہو، دل میں ایک عجیب سا خوف اور شرمندگی پیدا ہوتا ہے۔ تم سوچنے لگتے ہو، کیا میں واقعی غلط کر رہا ہوں؟ کیا میں نے حد سے زیادہ آگے بڑھ لیا؟ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں تمہاری خود اعتمادی ہلتی ہے۔ یہ جملہ تمہیں اندر سے چھوٹا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ وہ شخص جو یہ کہتا ہے تمہاری ترقی، تمہارے کانفیڈینس اور تمہاری کامیابی کو برداشت نہیں کر سکتا، تمہارے بڑھنے کا مطلب اسے اپنی کمزوری یاد دلاتا ہے، تمہاری خوشی اسے بے چین کرتی ہے۔ یہ سوال کھل کر مخالفت نہیں کرتا، یہ آہستہ آہستہ تمہیں اپنی ہی قدر پر شک کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تم اپنے اندر جھانک کر دیکھنے لگتے ہو کہ کہیں واقعی تم نے حد تو نہیں کر دی، کہیں تم خود غرض یا خود پسند تو نہیں بن گئے۔ اگر تم نے کبھی محسوس کیا کہ کسی کی بات نے تمہیں اپنے ہی آپ سے لڑا دیا، تم اپنے آپ کو کمتر محسوس سمجھنے لگتے ہو، تو سمجھ جاؤ یہ حسد ہے۔ یہ صرف تمہیں نیچے کھینچنے کا حربہ ہے، تمہارے اندر شک ڈالنے کا ایک چالاک طریقہ۔ یاد رکھو، تمہاری ترقی، تمہاری خود اعتمادی، تمہاری محنت کسی اور کی اجازت کی محتاج نہیں۔ اگر کوئی تم سے یہ سوال پوچھے یا تمہارے بڑھنے پر اعتراض کرے تو خاموش رہو، اپنے آپ کو تسلیم کرو اور آگے بڑھو۔ یہ سوال صرف تمہیں وہیں روکنے کے لیے ہے جہاں وہ شخص کھڑا ہے۔
मगर तुम्हें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने अंदर यकीन रखो, अपनी तरक्की का जश्न मनाओ और हर उस आवाज़ को नज़रअंदाज करो जो तुम्हें तुम्हारी कामयाबी पर शर्मिंदा करने आए। चौथी चीज़, और ये वह सवाल है जो सुनने में बज़ाहिर मामूली लगता है, लेकिन उसके असरात तुम्हें अंदर से हिला कर रख देते हैं। सोचो, तुम किसी खुशी के लिए खुशी के लम्हे में हो। शायद तुमने अपनी कामयाबी का जश्न मनाया, किसी को अपनी खुशी दिखाई या अपनी मेहनत का नतीजा सबके सामने रखा। दिल खुश है, आंखें चमक रही हैं और तुम अपने आप में मुतमईन हो। फिर कोई आता है नरम लहजे में और पूछता है, क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? ये एक आम सा सवाल लगता है, मगर ये तुम्हारे अंदर शक के बीज बोने के लिए है। अचानक तुम्हें लगता है कि शायद तुमने हद से ज़्यादा खुशी मनाई, शायद तुमने ज़्यादा ज़ाहिर कर दिया, शायद तुम्हें अपने रवैये पर गौर करना चाहिए। ये वो लम्हा है जहाँ तुम्हारी खुशी पर पर्दा डालने की कोशिश शुरू होती है। तुम खुद से सवाल करने लगते हो, क्या मैं वाकई बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ? क्या लोग मुझे बुरा समझेंगे? क्या मैं गलत कर रहा हूँ कि खुशी मनाता हूँ? ये सवाल तुम्हें छोटा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जो शख्स ये पूछता है वो तुम्हारी रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी खुशी उसे अपनी कमज़ोरी याद दिलाती है, तुम्हारी कामयाबी उसे खुद खौफ ज़दा करती है। ये हसद का एक खामोश हरबा है। वह तुम्हें अंदर से कमज़ोर देखना चाहते हैं, तुम्हारे एतमाद को हिलाना चाहते हैं और तुम्हें अपनी खुशी पर शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं। अगर कभी तुम्हें यह सवाल किसी ने पूछा या तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारे जश्न को कमतर दिखाया जा रहा है, तो फ़ौरन खुद से एक सवाल करो, क्या मेरी खुशी वाकई बहुत ज़्यादा है या ये सिर्फ किसी की हसद की अक्कासी है? याद रखो, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारे इजहार का हक किसी और के फैसले पर मुनहसिर नहीं। तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, बस अपना एतमाद बरकरार रखो, अपनी रोशनी को बुझने ना दो और हर उस आवाज़ को नज़रअंदाज करो जो तुम्हें छोटा महसूस करवाने आए। ये सवाल सिर्फ तुम्हें तुम्हारी ताकत और खुशी से दूर रखने के लिए है, लेकिन तुम्हारा हक है कि तुम अपने लम्हे को पूरी तरह जियो। पांचवी चीज़, और ये वह सवाल है जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दह हो सकता है, क्योंकि ये तुम्हारी मेहनत, अज़्म और कामयाबी को शक की नज़र से देखने पर मजबूर करता है। ज़रा सोचो, तुमने एक बड़ी कामयाबी हासिल की, कोई एक अहम प्रोजेक्ट मुकम्मल किया या अपनी मेहनत से कोई संग मेल अबूर किया। दिल में फ़ख्र है, चेहरे पर मुस्कुराहट है और तुम अपने काम की कदर महसूस कर रहे हो। फिर कोई आता है बज़ाहिर मासूम अंदाज में और पूछता है, क्या इसमें किसी ने तुम्हारी मदद की? ये सवाल सुनने में तो आम लगता है, मगर उसके असरात तुम्हारे अंदर गहरे होते हैं। अचानक तुम्हें ये सोचना पड़ता है, कहीं वाकई तुम्हारी मेहनत कम तो नहीं थी, कहीं तुम्हें ज़्यादा क्रेडिट देने की ज़रूरत तो नहीं। तुम अपने आप को छोटा करने लगते हो और शायद अपनी कामयाबी को दूसरों के हिस्से में दे दो। यही वह लम्हा है जहाँ हसद अपना खेल खेलता है। जो शख्स ये सवाल करता है वो तुम्हें अपनी ताकत और मेहनत पर शक करने पर मजबूर करता है। वो तुम्हारे अंदर ये बीज बोता है कि शायद तुम अपनी कामयाबी के लायक नहीं थे, शायद तुम्हारी मेहनत इतनी अहम नहीं थी। ये सवाल तुम्हें अंदर से कमज़ोर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये तुम्हारी काबिलियत को छीनने, तुम्हारे एतमाद को हिलाने और तुम्हें अपनी मेहनत का हक देने से रोकने की एक खामोश कोशिश है। अगर कभी तुम्हें यह सवाल पूछा जाए तो फ़ौरन याद रखो, तुमने जो काम किया वो तुमने अपनी मेहनत से किया। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारी मेहनत का सिला तुम्हें मिलना चाहिए, किसी और को नहीं। खामोश रहो, अपनी कामयाबी का मालिक रहो और जवाब में सिर्फ इतना कहो, ये मेरा काम है, मैंने मेहनत की और मैं खुश हूँ। याद रखो, कोई भी तुम्हारी कामयाबी का हक छीन नहीं सकता। ये सवाल सिर्फ तुम्हें अपने कदम पीछे हटाने और अपनी कदर पर शक करने के लिए है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और कामयाबी हमेशा तुम्हारी रहेगी। अपनी मेहनत का क्रेडिट खुद रखो, अपनी कामयाबी का जश्न मनाओ और हर उस आवाज़ को नज़रअंदाज करो जो तुम्हें तुम्हारे हक से महरूम करने आए। मोहतरम नाज़रीन, तुम्हारे दुश्मन वह लोग जो तुमसे जलते हैं, तुमसे हसद करते हैं, तुम्हें नीचे दिखाने चाहते हैं, वो कभी सीधा हमला नहीं करते। वो तुम्हारे सामने आकर बुरा नहीं कहते, वो तुम्हें बुरा महसूस करवाने की कोशिश में जोर नहीं लगाते,
بلکہ وہ ایک خاموش مگر طاقتور حربہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ تم سے 5 خاص سوال ضرور پوچھیں گے۔ یہ سوال سننے میں عام لگ سکتے ہیں، بظاہر معصوم، بظاہر بے ضرر، لیکن حقیقت میں یہ تمہیں اندر سے ہلا کر رکھنے کے لیے ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو تمہیں اپنی خوشی، اپنی ترقی اور اپنے اعتماد پر شک کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر تم نے کبھی اپنی زندگی میں غور کیا ہو تو تم نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بار بار ایسے سوالات کرتے ہیں۔ کبھی یہ سوال کسی خوشی کے موقع پر آتا ہے، کبھی تمہاری کامیابی پر، اور کبھی تمہارے کسی نئے فیصلے پر۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں تم اپنے اندر ایک چھوٹا سا شک یا خوف محسوس کرتے ہو۔ یہ سوال تمہیں توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں اندر سے ہلا دینے کے لیے ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم بکھر جاؤ، کمزور ہو جاؤ، اپنے آپ پر یقین رکھ دو۔ وہ چاہتے ہیں تم اپنے فیصلے پر شک کرو، اپنی کامیابی کو چھوٹا سمجھو اور اپنی خوشی پر شرمندہ ہو جاؤ۔ لیکن یہ وہ لمحہ ہے جس میں تمہیں سب سے زیادہ مضبوط ہونا ہے۔ تمہیں ٹوٹنے کی ضرورت نہیں، تمہیں بکھرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کمزور ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس سوال کو سن کر تمہیں اپنی طاقت محسوس کرنی ہے، اپنی محنت یاد کرنی ہے اور اپنے اعتماد کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ سمجھ جاؤ کہ یہ سوال کچھ پوچھا جا رہا ہے، یہ کسی حقیقی فکر یا محبت کی وجہ سے نہیں، یہ صرف حسد ہے، جلنے کی آگ ہے اور تمہیں اندر سے کمزور کرنے کا ایک حربہ ہے۔ جو شخص یہ سوال کرتا ہے وہ اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے تمہیں نیچا لانا چاہتا ہے، اور یہ بالکل واضح ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا۔ تمہیں مضبوط بننا ہے، تمہیں اپنے اندر قدم جمانے ہیں، تمہیں ڈٹ جانا ہے کیونکہ تمہیں آگے جانا ہے، تمہیں اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے، تمہیں اپنی ترقی کو روکنے کی اجازت نہیں۔ یہ سوال اگرچہ تمہیں شک میں ڈال سکتا ہے، تمہیں اپنے آپ پر شبہ کروا سکتا ہے، لیکن یاد رکھو، جو تمہاری زندگی، تمہاری خوشی، تمہاری کامیابی صرف تمہاری ہے، کسی اور کی نیت یا حسد اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تمہیں ہر سوال کے پیچھے چھپی نیت کو پہچاننا ہے۔ یہ پہچان تمہیں آزاد کرے گی، تمہیں مضبوط کرے گی اور تمہیں اپنے فیصلوں پر قائم رکھے گی۔ یہ پہچان تمہیں یاد دلائے گی کہ تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں، وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، اور تمہیں اپنی کامیابی یا خوشی کے لیے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اور یہی وہ طاقت ہے جو دشمن نہیں چاہتے کہ تم پاؤ۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم ہر سوال کے بعد تھک جاؤ، شک میں پڑ جاؤ اور اپنے آپ کو کمزور محسوس کرو، مگر تمہیں ایسا نہیں کرنا۔ تمہیں اپنی محنت، اپنی کامیابی اور اپنی خوشی پر یقین رکھنا ہے۔ ناظرین محترم، ہر سوال کے پیچھے چھپی حسد کی نیت کو پہچانو۔ فوراً خود سے کہو، میری خوشی، میری کامیابی اور میری ترقی کا حق صرف میرا ہے۔ میں کسی کے سوال یا شک سے کمزور نہیں ہوں گا۔ تمہیں آگے کی سوچنی ہے، تمہیں آگے نکلنا ہے، تمہیں اپنے خوابوں کے پیچھے مضبوط قدموں سے چلنا ہے۔ کوئی بھی سوال، کوئی بھی حسد یا کوئی بھی شک تمہیں روکنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ وقت ہے کہ تم اپنی زندگی کا مالک بنو، تم اپنی زندگی کا مالک بنو۔ ناظرین محترم، تمہارے دشمن حسد کرنے والے، جلنے والے اور تمہیں نیچا لانے والے، مگر تم اپنی روشنی، اپنی محنت اور اپنی طاقت کے ساتھ کھڑے رہو۔ ہر سوال تمہیں توڑنے کی کوشش ہے، مگر تمہیں مضبوط رہنے کی یاد دہانی ہے۔ ہر سوال ایک موقع ہے کہ تم اپنے اندر کی طاقت کو محسوس کرو، اپنے اعتماد کو دوبارہ زندہ کرو اور آگے بڑھو۔ یاد رکھو، تمہاری کامیابی، تمہاری خوشی اور تمہاری ترقی تمہارے اختیار میں ہے۔ کسی کے حسد یا جلنے کی نیت تمہیں رکنے نہیں دے سکتی۔ ہر سوال جو وہ تم سے پوچھتے ہیں تمہارے اندر مزید مضبوط پیدا کرنے کا موقع ہے۔ تمہیں ٹوٹنا نہیں، تمہیں بکھرنا نہیں، تمہیں کمزور نہیں ہونا، تمہیں ڈٹ جانا ہے، مضبوط کھڑے رہنا ہے، آگے سوچنا ہے، آگے نکلنا ہے، کیونکہ تمہاری زندگی کی رفتار تمہاری محنت اور تمہارے خوابوں سے چلتی ہے، کسی کی حسد سے نہیں۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔